نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد حامیم لا ینصرون۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو اس کلمے کا ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مقاصد کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے صرف اور صرف ایک دن کا یہ عمل ہے۔ آپ اس عمل کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے، آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہے، آپ کو جو پریشانی لاحق ہے، جو مشکل ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص میرے خیال میں نہیں ہوگا جس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش نہ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو اور اس میں وہ کامیابی نہ چاہتا ہو۔ ایسا کوئی شخص میرے خیال میں نہیں ہوگا جس کو کسی نہ کسی مشکل کا سامنا نہ ہو، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو، کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ایسے میرے خیال میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ آپ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں، انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف ایک دن جس میں کوئی مشقت نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی فریاد سنیں گے۔ اب مشکل آئی، مصیبت آیا، پریشانی آئی، حاجت پیش آ گئی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ انسانوں سے مانگیں گے؟ تو جو لوگ مخلوق سے مانگتے ہیں تو خالق کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے مانگنے والے بن جاتے ہیں تو مخلوق کے دروازے اس کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ بن گیا کہ میں جو مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا، میں جو مشکل حل کرواؤں گا اللہ سے حل کرواؤں گا، مجھ پر جو مصیبت آئی تو اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے میں اللہ سے مانگوں گا، تو یقین جانیے کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا اور آپ اللہ کے سامنے بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی سنیں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اس پر آپ ایمان رکھیے۔ لہذا اگر سخت حاجت ہے تو آپ نے اس عمل کو ایک دن کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو بدھ کے دن کریں گے تو بہتر رہے گا۔ اس کا ایک وجہ ہے، دیکھیے بدھ کے دن کے فضائل احادیث میں موجود ہے کہ جو بھی کام بدھ کے دن شروع کیا جاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ادھورا نہیں چھوڑنے دیتے، بلکہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مدارس ہیں اور ان مدارس کا افتتاح جب ہوتا ہے تو بدھ کے دن سے ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ انہی احادیث کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اس دن کے فضائل احادیث میں موجود ہے، اور جب بدھ کے دن کام شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام پورا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 1000 ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ٹوٹل جو جنگی ساز و سامان تھا وہ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرے، یہی سارے کے سارے جنگی ساز و سامان تھا۔ لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ جب اللہ کی مدد آ گئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1000 لشکر کو ایسا عبرتناک شکست دے دیا، ایسا عبرتناک شکست کہ وہ کئی مہینوں پھر وہ چپ رہے تھے، کیونکہ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے اور باقی بھاگ گئے۔ پھر دوسرے سال غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہے، کفار کی تعداد 3000 ہے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ کے مقابلے میں کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ ہی غالب رہو گے، لیکن اگر اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا تو پھر مجھے بتائیں کہ کون ہے وہ جو آپ کی مدد کر سکے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کی کامیابی تب ہے جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو، اور جب مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو پھر چاہے پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ غالب نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت ختم نہیں ہو سکتی، مشکل ختم نہیں ہو سکتی، حاجت پوری نہیں ہو سکتی، مقصد پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم پر جو پریشانیاں اور مصائب آ جاتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ ہوا تو پھر مصیبت بھی ختم، حاجت بھی پوری، پریشانی بھی ختم، مقصد بھی پورا۔ تو یہ عمل آپ بدھ کے دن کریں تو بہت بہتر ہے۔ بدھ کے دن اس کے علاوہ اگر آپ کو بدھ کے دن کوئی وقت نہ ملے تو کسی دوسرے دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے فائدے کی بات کی، فائدہ اس میں زیادہ ہے کہ بدھ کے دن کی جائے، ورنہ اگر آپ کو بدھ کے دن میسر نہیں ہو تو آپ دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، وقت۔ سب سے بہترین وقت اس عمل کے لیے ظہر سے لے کر عصر تک ہے، ظہر سے لے کر عصر تک، اس درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ اس وقت میں یہ عمل کریں۔ اگر اس وقت آپ کو ٹائم نہ ملے تو آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا آپ نے اس طرح ہے کہ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد ایک مصلی پر بیٹھ جائیے، ایسے جگہ جہاں پر آپ کی توجہ میں کوئی خلل نہ آئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کلمے کو حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون 1700 مرتبہ پڑھ لیجئے، 1700 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد، اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ دعا آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے تو آپ کو وہ کچھ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ لہٰذا دعا آپ ضرور کیجئے اور اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو، مصیبت پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ضرور کریں گے۔